اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 116 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلا پارہ 14واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا خاص طور پر جو مضمون ہے وہ ہے امت کے اندر چھوٹے چھوٹے اختلافات سے فرقہ بندی اور مسلک پرستی کا پیدا ہو جانا۔ ہم نے اس سے پہلے 2 آیات کا مطالعہ کیا کہ ان آیات میں بھی اسی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی سزا سنائی گئی، اور وہ بڑی خطرناک سزا ہے کہ دنیا میں رسوائی کا سامان۔ اور یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے یہ خاص طور پر عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہی گئی کہ انہوں نے اللہ کی ذات کو ہی متنازع بنا دیا ہے۔ جیسے قبلہ تھوڑا سا متنازع ہو گیا تو اس میں جھگڑا پیدا ہو گیا، اسی طرح عیسائیوں نے تو اللہ کی ذات کو ہی متنازع بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو قبلے کا رخ ہے وہی متعین نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک چوٹی ہے جو اللہ کے غضب کو ابھارتی ہے۔ قرآن مجید نے عیسائیوں کے اس نظریے کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم علیہ السلام ان کو بھی اللہ کی ذات کے ساتھ انہوں نے جوڑا تاکہ قبلے کا تعین ہی نہیں کیا جا سکے۔ کیسی انہونی بات ہے۔ اور قرآن مجید نے اس بات کو سورہ فرقان آیت نمبر 2 اور 3 میں بیان کیا، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی ذات ہے، واسطے اسی کے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا، اور نہیں بنائی اس نے کوئی اولاد، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہوا واسطے اس کے کوئی پارٹنر بادشاہت میں، وخلق کل شیء، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، فقدر، پس اس نے تقدیر ٹھہرائی، تقدیر ٹھہرانا، تقدیرہ، واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون، اور انہوں نے بنا لیا اس کے علاوہ معبود، نہیں وہ پیدا کرتے شیئا کچھ بھی، وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ عیسائیوں کے بارے میں 2 ٹوک بات قرآن مجید نے کہی ہے۔ اور سورہ زمر آیت نمبر 4 میں، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ ارادہ کرتا یہ کہ وہ بنائے کوئی اولاد، لاصطفیٰ مما یخلق مما یشاء، تو چن لیتا جو اس نے تخلیق کیا اس میں سے جسے وہ چاہتا، سبحانہ، وہ پاک ہے، ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے وہ، واللہ الواحد القہار، اور وہ اللہ قہار ہے، زبردست ہے اور اکیلا واحد ہے۔ سورہ مریم میں آیت نمبر 92، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور نہیں لائق، نہیں شایان شان واسطے رحمان کے یہ کہ وہ بنائے کوئی اولاد۔ اور اسی مضمون کی جو کلائمیکس ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 116، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے کہا واسطے لوگوں کے کہ مجھے بنا لو اور میری ماں کو بنا لو الہین، 2 معبود، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ۔ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے
اے باری تعالیٰ تو پاک ہے، تو ہر کمی کوتاہی سے بے عیب ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تو پاک ہے، ہر کمی کوتاہی سے تو بری ہے، بے عیب ہے۔ ما یکون لی، نہیں ہے واسطے میرے، ان اقول، یہ کہ میں کہوں، ما لیس لی، جو نہیں ہے واسطے میرے، یعنی جس چیز کا میرے پاس علم نہیں تھا، مجھے زیب ہی نہیں دیتا کہ میں یہ بات کہوں، بحق، سوائے حق کے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی پس تحقیق تو جان چکا اسے۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور نہیں میں جانتا کہ جو نفسی کا تیرے دل میں ہے۔ انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ یہ بات پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کیا تو کہہ کے آیا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو، میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے ساتھ، تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں یہ بات کہیں گے کہ یا اللہ، جب میں ان کے پاس موجود تھا اس وقت بھی مجھے ان کے دل کا نہیں پتہ تھا، اور اب میں تیرے پاس آ گیا ہوں، تو جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، میرے بعد انہوں نے جو کچھ بنایا سو بنایا۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں قول اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، سبحان کا مطلب ہوتا ہے ہر کمی کوتاہی سے پاک۔ انسان کمی والا ہے، انسان کمزور ہے، انسان پیدا ہوا، جوان ہوا، شادی کرنی اس کی کمزوری ہے، بڑھاپا اس کی کمزوری ہے، اولاد اس کی کمزوری ہے، وراثت چھوڑنا اس کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اور انہوں نے اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو متنازع بنایا تاکہ وہ قبلے کا تعین نہ ہو سکے۔ تو اس اعتبار سے اس رکوع میں دیکھیے کنٹروورشل بات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا۔ اس کو آپ یہ جوڑ سکتے ہیں فرقہ بندی سے، مسلک پرستی سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کرنا اور اپنا مسلک علیحدہ کر لینا، اس بات کی نفی کی جا رہی تھی، اور اس کو جو چوٹی ہے قرآن مجید میں عیسائیوں کے حوالے سے یہاں بیان کیا۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ واسطے اسی کے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کل لہو قانتون، ہر ایک واسطے اسی کے فروتنی کر رہی ہے، عاجزی اختیار کیے ہوئے ہے، اپنے آپ کو سلنڈر کیے ہوئے ہے۔ تو یہ اس کا روان ترجمہ تھا جس کو ہم نے آپ کے سامنے اس اعتبار سے بیان کیا کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور غالب ہے ہر چیز پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، اور عیسائیوں نے اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ ان کو جوڑ دیا، اور ان کے جوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے، اور بن باپ پیدا ہوئے اس لیے انہوں نے ان کو اپنا خدا بنا لیا اور تین بنا لیے، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اشکال کا جواب قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر دیا۔ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 59، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسا کہ ایک آدم کی مثال۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، تو اللہ نے اس بات کا جواب اس آیت میں دیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ اور بن ماں پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام تو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو وہ اللہ کی ہستی آدم علیہ السلام کو اگر بن باپ اور بن ماں پیدا کر سکتی ہے تو ان کے پاس کون سا جواز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ہستی کے ساتھ جوڑے اور اس کو اپنا خدا کہیں۔ خلقہ من تراب، اس نے پیدا کیا اسے مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر اس نے کہا واسطے اس کے ہو جا، پس وہ زندہ ہو گیا۔ تو یہ دلیل تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، حضرت مریم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں
اور دنیا میں زندگی گزاری ہے، تو ان کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملانا یہ گھنونا شرک ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بالکل پسند نہیں کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔